اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راہ روحانیت میں، اس روحانی سفر میں، طریقت کی راہوں میں جب سالک اس راہ کے اندر پہلا قدم رکھتا ہے اور اپنے سفر کو شروع کرتا ہے تو اس پر مختلف کیفیات کا ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ مختلف کیفیات روحانی سے گزرتا ہے اور کچھ سالکین ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کیفیات کو وہ سمجھ نہ پائیں تو یہ راستہ ان کے لیے انتہائی پرخطر راستہ بن جاتا ہے، کیونکہ اس راستے میں جہاں آسانیاں ہیں وہاں پر آزمائشیں بھی ہیں، وہاں پر مشکلات بھی ہیں۔ کیونکہ آپ کو امتحانات سے بھی گزارا جاتا ہے، آپ کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پر مشکلات کے بوجھ ڈال کر آپ کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ کیونکہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ویسے ویسے سالک کا مقام بھی عروج کی طرف جاتا ہے، اس پر آنے والے جو امتحان ہیں، ٹیسٹ ہیں، وہ بھی سخت ہوتے چلے جاتے ہیں اور یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے۔ سالک جب اس راہ میں قدم رکھتا ہے تو اسی ورلڈ کے اندر، اسی ارتھ پر وہ ایسے نظارے بھی دیکھتا ہے جو کبھی اس کی نگاہوں سے اجل رہا کرتے تھے، اور وہ اس دنیا کی ہر چیز کو ایک الگ رنگ میں دیکھنا شروع کرتا ہے۔ کیونکہ اس کی روحانی طرز فکر بھی بدل رہی ہوتی ہے اور اسے بہت کچھ حاصل ہو رہا ہوتا ہے۔ کبھی ان کیفیات روحانی کے غلبے میں آ کر سالک مدہوش ہو جاتا ہے، اور کبھی کچھ ایسی کیفیات آتی ہیں کہ ایک سرور اور کیف کی، ایک مستی کی کیفیت ہوتی ہے، مگر اس میں ہوش برقرار رہتا ہے۔ وہ مکمل طور پر ہوش مند ہو کر اپنے سفر کو جاری رکھا ہوا ہوتا ہے، مگر اندر سے وہ پرکیف ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ سالکین طریقت، کچھ اس روحانی سفر کے مسافر ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر انتہائی خاص کرم ہوتا ہے اور انہیں چنا جاتا ہے کسی بڑے کام کے لیے، اور اس کام کا بوجھ وہ کیسے اٹھائیں گے اس کے لیے ان کو تیار کیا جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے اس سفر کے اندر ان خاص لوگوں پر ایسا کرم ہوتا ہے کہ انہیں سب سے پہلے روحانی کیفیات سے گزارا جاتا ہے، ان کے یقین کو مضبوط کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس دنیا کی زندگی کو اس پر تنگ کر دیا جاتا ہے، اسے مشکل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ میرے بھائی، میرے بہنوں اور میرے دوستوں، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو آزماتا بھی ہے، اس کی آزمائشیں بھی ہوتی ہیں۔ اس کی زندگی میں غم کا سامان پیدا کر دیا جاتا ہے، اس کو خوشی کی جگہ آنسو عطا ہوتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسا وقت بھی اس کے اوپر لے آیا جاتا ہے کہ وہ اس بھری دنیا کے اندر، اس ورلڈ کے اندر خود کو تنہا پاتا ہے اور خود کی طرز فکر ایک الگ ہی زاویے میں پاتا ہے۔ اسے تنہا کر دیا جاتا ہے، اسے اکیلا کر دیا جاتا ہے۔ بعض مرتبہ وہ اس دنیا میں رہ رہا ہوتا ہے، لوگوں میں رہ رہا ہوتا ہے، گھر والوں کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے، دوستوں کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ سالکین طریقت اور کچھ سالکین اور کچھ اس روحانی سفر کے مسافروں پر ایسا وقت بھی آتا ہے کہ وہ اتنے قریب ہو کر بھی لوگوں سے اپنی کیفیات کو بیان نہیں کر پاتے۔ کیونکہ ان کی کیفیت کو کون سمجھے گا؟ وہی سمجھے گا جو اس راہ کا مسافر ہوگا۔ مگر جن کی نظر منزلوں پر ہوتی ہے، جو اونچی منزلوں کے مسافر ہوتے ہیں، وہ اس تکلیف دہ دور میں بھی کمر ہمت کو باندھ کر رکھتے ہیں اور اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں۔ اسی غم میں، اسی دکھ میں، اسی اکیلے پن میں ظاہری طور پر مرشد کا ساتھ رہتا ہے۔ مرشد ظاہری طور پر
اس کی ہمت کو باندھتا ہے، اس کی ہمت کو بڑھاتا ہے، اسے موٹیویٹ کرتا ہے اور اس سفر کے اندر اسے اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے۔ کیونکہ مرشد بھی کبھی انہی سفروں سے گزر کر آج اس مقام تک پہنچا ہوتا ہے۔ اس نے راہ طریقت کی، راہ سلوک کی، روحانیت کی پرخطر، پراسرار، آزمائش والی لائف کو بھی دیکھا ہوتا ہے۔ کیونکہ ہر سالک پر کیفیات روحانی مختلف ہو سکتی ہیں، اس کے معاملات مختلف ہو سکتے ہیں، اس کے مقامات مختلف ہو سکتے ہیں، مگر ایک چیز ایسی ہے جو 99% ہے، ایک ایسا مسئلہ ہے جو 99%، 99% ہر سالک کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے آزمائش۔ وہ کیا ہے؟ اس کا ٹریننگ پروگرام۔ اس راہ پر بغیر مرشد کامل کے چلنا مشکل ہے۔ افسوس کے ساتھ اس بات کا بھی اظہار کر دوں، اپنے تجربے کی بنا پر، ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ اختلاف ہو، تو میں یہ دعا دوں گا آپ کو کہ کبھی آپ اس کیفیت سے نہ گزریں، کبھی آپ اس درد سے نہ گزریں جن درد و تکلیفوں سے میں گزر چکا ہوں، اور میرے جیسے پتہ نہیں کتنے بے شمار لوگ اس سے ملتی جلتی کیفیات سے گزر چکے ہوں گے۔ اس دنیا میں کچھ لوگ ہیں جن کے چہرے، جن کے حلیے، جن کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ پیر کامل ہیں، جبکہ وہ پیر کامل نہیں ہوتے، صرف حلیہ بنایا ہوا ہوتا ہے، باتیں ہوتی ہیں، معلومات ہوتی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی روحانی کیفیات کو سمجھ نہیں پاتے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس راہ سے گزرے ہوئے نہیں ہوتے، صرف سنی سنائی باتوں کو لے کر آگے چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی کمر ہمت مضبوط کرنے کے بجائے کبھی کبھی اپنی جہالت میں ایسی باتیں بھی کر دیتے ہیں کہ تم تو بہت سوچ رہے ہو۔ ہاں، تم تو نفسیاتی ہو رہے ہو، تم نے اپنے سر پر کچھ چیزوں کو سوار کر رکھا ہے۔ یقین مانیں ایسے الفاظ بھی سننے کو مل جاتے ہیں ان لوگوں سے جو پیر کا روپ دھارے بیٹھے ہیں، جو مرشد کامل کا روپ دھارے بیٹھے ہوئے ہیں، مگر وہ آپ کو اس راہ میں لے کر نہیں چل سکتے، کیونکہ انہوں نے خود ان خطرات کو نہ فیس کیا ہے، نہ ان کیفیات سے گزرے ہیں۔ کیونکہ یہ وہ راہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جس میں آپ کو اولیاء اکرام سے بھی ملاقاتیں ہوں گی، یقین کریں بزرگوں سے بھی ملاقاتیں ہوں گی، اللہ کے ولیوں سے بھی ملاقاتیں ہوں گی، صاحب علم حضرات سے بھی ملاقاتیں ہوں گی، اسی راہ میں چلتے چلتے۔ اور اسی راہ کے اندر ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے جو دیکھنے میں صاحب علم ہوں گے، صاحب طریقت ہوں گے، صاحب معرفت کہلانے والے ہوں گے، مگر انہیں نفس اور شیطان نے گمراہ کر دیا ہوگا، وہ بھٹکے ہوئے ہوں گے، وہ دنیا پرستی اور شہرت پرستی میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ ہاں، یہی میری وہ باتیں ہیں جن سے لوگ اختلاف کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں ایسی باتیں کرنا بند کر دوں۔ اس راہ کا سب سے بڑا امتحان آپ کے لیے ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنی طاقتوں کے ذریعے آپ کو باندھ کر رکھنا چاہتے ہیں، جن کے جال سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کے اندر ایمان ہوا، آپ کا یقین مضبوط ہوا، آپ کا اللہ پہ توکل ہوا اور اپنے بزرگوں پر آپ کا اعتماد ہوا، آپ کے اندر بہادری ہوئی، تو پھر نکلنا مشکل نہیں ہوتا۔ کبھی اس پر بھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی، بڑے تفصیل کے ساتھ کریں گے، کیونکہ اس راہ کے اندر اس گفتگو کا ہونا، ان باتوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح اس راہ کے اندر آپ کو اولیاء اللہ سے، بزرگوں سے، پیران طریقت سے اور بزرگوں کی ارواحوں سے فیض ملتا ہے، فیض روحانی عطا ہوتا ہے، فیض جسمانی عطا ہوتا ہے اور فیض روحی عطا ہوتا ہے۔ کچھ سالکین کو فیض اویسی بھی عطا ہوتا ہے۔ فیض کی اقسام ہیں، چند کا تذکرہ کیا ہے ابھی۔ اسی راہ کے اندر سالک مقام ناسوت سے گزرتا ہے، مقام ناسوت کے مختلف درجات کو طے کرتا ہے، پھر یہاں پر بھی قرار نہیں پکڑتا، مزید اور کمر ہمت باندھتا ہے،
اللہ سے مدد مانگتا ہے، بزرگوں کی بتائی ہوئی ترتیب پر چلتا ہے اور مقام ناسوس سے نکل کر مقام ملکوت میں داخل ہو جاتا ہے، یہاں پر بھی اسے قرار نہیں آتا، یہاں پر بھی اسے راحت نہیں ملتی، کیونکہ اس کی منزل تو کچھ اور ہے۔ ہاں، میری ان باتوں کو اہل طریقت سمجھ سکیں گے، یا وہ لوگ جو اس راہ کے مسافر ہیں، اور یہ باتیں ان کے لیے فائدہ مند ہوں گی جو اپنا سفر طے کر رہے ہیں۔ نہ میں عابد ہوں، نہ میں زاہد ہوں، نہ میں مفتی ہوں، نہ میں مولوی ہوں، نہ ہی میں کوئی صاحب علم انسان ہوں، بس کچھ باتیں ہیں جو کرنا چاہ رہا ہوں، شاید کہ کسی کا بھلا ہو جائے، شاید کہ کسی کے لیے یہ راہ آسان ہو جائے، شاید کہ کوئی اس راہ میں جو ڈاکو ہیں، جو لٹیرے ہیں، جو آپ کے ایمان کو کھا جاتے ہیں، جو آپ کی دولت کو کھا جاتے ہیں، جو آپ کو یوز کرتے ہیں صرف اپنے مقصد کے لیے، ان سے آپ بچ پائیں، کیونکہ ان کے چکروں میں پڑ کر تو بہت سارے لوگوں نے اس راہ کو چھوڑ دیا ہے۔ کیوں چھوڑ دیا ہے؟ کیونکہ ان کی ذہن سازی نہیں ہوئی، ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں ملا کہ اس راہ کا حصہ ہیں یہ بھی امتحانات ہیں۔ کبھی کبھی یہ باتیں بھی امتحانات بن جاتی ہیں کہ اپنی زندگی کا، اپنے اس روحانی سفر کا، اپنی اس اسپریچول جرنی کا کچھ حصہ تو نہیں، چند لفظوں کی صورت میں بیان کر رہا ہوں۔ پھر مقام ملکوت میں بھی قرار نہیں پاتا تو پھر جبروت کی طرف جاتا ہے اور پھر اس کے آگے کی منزلوں کو طے کرتا ہے۔ اسی طرح سے اسی راہ کے اندر جہاں پر روحانی طاقتوں کا ظہور ہوتا ہے، روحانی کیفیات کا ظہور ہوتا ہے، بدلتی ہوئی انہی کیفیات میں سالک پر ایک راہ اور کھلتی ہے، اور وہ ہے استدراج کی۔ استدراجی قوتیں اس پر ظاہر ہوتی ہیں، اور یہ شیاطین، یہ شیطان، یہ نفس طرح طرح کے طریقوں سے حملہ آور ہوتا ہے، ہر سالک کو مختلف انداز سے بھٹکاتا ہے، اس کے سامنے خوبصورت نظاروں کو لایا جاتا ہے، خوبصورت طریقوں سے اس کو بھٹکانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور کبھی کبھی کچھ سالکین بھٹک جاتے ہیں ان طاقتوں کو جو شیاطین کی طرف سے ہوتی ہیں، انہیں روحانی طاقتیں سمجھ لیتے ہیں اور ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ لیکن جو اپنے مرشد سے جڑا ہوا ہوتا ہے، جو اللہ سے مدد مانگ رہا ہوتا ہے، جو جائز و ناجائز کے فرق کو سمجھ رہا ہوتا ہے، جس نے بزرگوں کی حیات کو پڑھا ہوا ہوتا ہے، اس روحانی سفر کو سمجھا ہوا ہوتا ہے، جس کی ذہن سازی ہو رہی ہوتی ہے، اور جس کا مرشد قدم با قدم اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ میری اس الفاظ کو یاد رکھیے گا، بڑے گہرے الفاظ ہیں، سنے ہوں گے، پکڑ لیجئے گا کہ مرشد قدم با قدم آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر مرشد آپ کے ساتھ نہیں تو پھر اس سفر پر چلنا ہی دشوار ہے، مشکل ہے۔ مرشد ایسا ہونا چاہیے، روحانی استاد ایسا ہونا چاہیے، اسپریچول ٹیچر ایسا ہونا چاہیے جو آپ کو اسپریچولیٹی کی راہ میں، روحانیت کی راہ میں، اس روحانی سفر میں، یا کوئی بھی اسپریچول سبجیکٹ میں آپ کو ایسے ہی لے کر چلے جس طرح سے باپ اپنے بچے کو لے کر چلتا ہے، اسے چلنا سکھاتا ہے انگلی پکڑ کر، ہاں انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتا ہے۔ کبھی کبھی سالک بھٹک جاتا ہے اور انہی شیطانی طاقتوں کو وہ روحانی طاقتیں سمجھ بیٹھتا ہے، اور کبھی اس حد تک بھٹک جاتا ہے کہ ان طاقتوں کے حاصل کرنے کے چکر میں، اس دنیا کو حاصل کرنے کے چکر میں، اور انہی طاقتوں کو استعمال کر کے دنیا کا عروج پانے کے لیے، شہرت پانے کے لیے، وہ اپنے مرشد کامل کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے، اور پھر وہ اپنی راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ہی خوبصورت بات فرمائی، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اتنے صاحب علم ہونے کے باوجود انہیں اس راہ کے اندر مرشد کو پکڑنا پڑا، اور شمس تبریز کی صحبت میں رہ کر آپ کو ایسا کمال حاصل ہوا، ایسا عروج حاصل ہوا کہ آج بھی
ماضی میں بھی اور قیامت تک آپ کا فیض جاری و ساری رہے گا۔ کبھی پڑھیے گا مولانا روم کو اور دیکھیے گا کیسے ان کی محبت تھی اپنے مرشد سے۔ کبھی کبھی اس راہ کے اندر کچھ ایسی کیفیات سے بھی سالک گزرتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ روحانی کیفیات سے گزر رہا ہے اس وقت جس وقت وہ گزر رہا ہوتا ہے۔ کچھ کیفیات ایسی بھی ہوتی ہیں، میں نے کہا ہے نا پہلے بھی کئی مرتبہ اور ابھی پھر دہرا رہا ہوں کہ اس راہ کے اندر کیفیات بدلتی ہیں 10 مرتبہ، 20 مرتبہ، 30 مرتبہ، 50 مرتبہ، 100 مرتبہ، 1000 مرتبہ۔ ہر سالک کے لیے الگ معاملہ ہوتا ہے۔ تو کبھی ایسی کیفیات بھی ہو جاتی ہے کچھ سالکین کی، کچھ اس روحانی سفر کے مسافروں کی، کہ وہ روحانی کیفیات سے گزر رہے ہوتے ہیں اور ایسی کیفیت سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ پھر جب وقت گزرتا ہے، سال، 2 سال، 3 سال، ان کا سفر آگے کی جانب گزر جاتا ہے، وہ آگے کی جانب بڑھ جاتے ہیں اور پھر پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں ماضی کی طرف، تو اپنے تجربے کی بنیاد پر پھر وہ سمجھ پاتے ہیں کہ اس وقت تو میں ایک روحانی کیفیت سے گزر رہا تھا پر میں سمجھ نہیں پایا۔ پھر یہ سوچ کر وہ مسکراتے ہیں۔ ایسا بھی ہو جاتا ہے، ایسی کیفیات بھی آتی ہیں۔ اس راہ میں کامیابی اللہ کے حکم سے حاصل ہوتی ہے، اس راہ میں عروج اللہ کے حکم سے حاصل ہوتا ہے، اس راہ میں نعمت اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے، اور اس راہ میں مشکلات اور آزمائش بھی اللہ کے حکم سے آتی ہیں۔ اور اس ورلڈ کے اندر، اس کائنات کے اندر جو آپ کا مرشد ہوتا ہے وہ آپ کا رہبر ہوتا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں بار بار کہ اس راہ میں مرشد کامل کا ہر وقت ساتھ رہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس راہ میں بدلتی ہوئی کیفیات میں مرشد ہی ہوتا ہے جو اپنی روحانی توجہ کے ذریعے آپ کو سنوارتا ہے، کبھی توجہ القائی کرتا ہے، کبھی توجہ اصلاحی کرتا ہے، اور آپ کو ساتھ لے کر اس سفر پر چلتا ہے۔ اسی راہ کے اندر مختلف مقامات آتے ہیں، جس میں ایک مقام کشف اور کرامت کا ہے، ایک مقام استدراجی قوتوں کے، یعنی قوتیں آپ کے سامنے آتی ہیں کہ ہمیں ایکسیپٹ کر لو، مت بڑھو آگے، روکتی ہیں آپ کو، پھر خوبصورت طریقوں سے روکتی ہیں، بڑے اچھے طریقوں سے روکتی ہیں، بڑے معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر۔ اس راہ میں کشف و کرامت کو بھی حجاب مانا جاتا ہے، اس سے بھی سالک آگے کی جانب گزرتا ہے، اس پر بھی وہ رکتا نہیں، کیونکہ جو کشف و کرامت کے مقام پر رک جاتا ہے وہ آگے کا سفر طے نہیں کر پاتا۔ جو اس مقامات کی رنگینیوں میں، اس مقامات کے نظاروں میں کھو جاتا ہے، رک جاتا ہے، قرار پکڑ لیتا ہے، اس کا آگے کا سفر رک جاتا ہے۔ اور کشف و کرامت کے بارے میں بزرگوں نے کیا فرمایا ہے، اگر آپ تفصیل کے ساتھ سننا چاہتے ہیں تو ایک ویڈیو میں اپلوڈ کر چکا ہوں کہ کیا کشف اختیاری ہے، اس ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا۔ کشف و کرامت کے نام پر کروڑوں روپے کا بزنس اس کے تھمبنیل پر لکھا ہوا ہے، اور کیا کشف اختیاری ہے یہ اس کے تھمبنیل پر لکھا ہوا ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھیے گا تو اس میں نے کشف و کرامت کی منزلوں کے بارے میں کچھ گفتگو کی ہے، انتہائی مختصر سے وقت میں۔